بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1 میں چیپٹر 1 میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ملائکہ اور پھر آسمانی کتابیں۔ یہ دو ٹاپکس ہیں اور ان میں میکسیمم MCQ شارٹ کوسچنز آتے ہیں۔ ہم ان ہیڈنگ کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو تمام شارٹ کوسچن بھی پریپیئر ہوں گے اور یہ ٹاپک سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے ملائکہ کا مفہوم۔ ملک سے بنا ہے ملائکہ، یا ملائکہ جمع ہے، ملک اس کا واحد ہے، اور ملک کا معنی ہے قاصد، یا فارسی میں فرشتہ کہتے ہیں۔ تو ملائکہ کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اس کے ساتھ فرشتوں کے لیے قرآن پاک میں 2 الفاظ آئے ہیں، ملک اور رسول۔ پھر آپ نے دونوں کے معنی بھی لکھنے ہیں کہ ملک کا معنی ہے قاصد یا پیغام پہنچانے والا، اور رسول کا معنی بھی ہے قاصد یا پیغام پہنچانے والا، بھیجا ہوا۔ لیکن وہ رسول جو کتاب شریعت لے کر آتے ہیں وہ سب انبیاء کرام یا رسول انسانوں میں سے تھے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے۔ فرشتوں کو تو لفظی معنی اعتبار سے رسول کہا جا سکتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ یا سچی اور معصوم مخلوق تسلیم کیا جائے، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ تمام فرشتے اللہ کے پیارے ہیں، ہم کسی بھی فرشتے کی مخالفت نہیں کرتے۔ فرشتوں کے فرائض یا ان کے کام، فرشتے اللہ تعالیٰ کے اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کبھی کوئی فرشتہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، جنت میں، دوزخ میں، سورج پر، کائنات کو چلانے میں، زمین پر بھی فرشتے مقرر ہیں، یہاں تک انسان کے اعمال لکھنے کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں۔ یعنی فرشتوں کے بہت سے کام ہیں۔ اس کے علاوہ مقرر فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں، یہ بھی ایک اہم ترین شارٹ کوسچن ہے اور مشہور ترین ہے۔ آپ نے کہنا ہے مقرر فرشتے 4 ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے انبیاء کرام تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے جان قبض کرنا، ان کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں۔ تیسرا نام ہے حضرت اسرافیل، ان کا کام ہے سور پھونکنا، ایک قسم کا باجہ ہے، اس میں سور، اس میں یہ پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہوگی، یعنی یہ ان کا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور نام ہے حضرت میکائیل، ان کا کام ہے نظام کائنات چلانا، بارش برسانا، روزی دینا وغیرہ۔ اسی طرح اور بھی کئی فرشتے ہیں جن کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ تو قرآن پاک میں فرشتوں پر ایمان لانے کے بارے میں ایک آیت قرآنی بھی درج ہے۔ آیت قرآنی کا ترجمہ لکھ دیں گے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ یعنی جس طرح توحید و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتے کیسی مخلوق ہیں، یہ کوسچن بھی آتا ہے۔ آپ نے کہنا ہے فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ گناہوں سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، کوئی غلطی یا خطا نہیں کرتے۔ فرشتے بہت سے کام کرتے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے۔ یہ بھی آپ سمجھیں کہ ہمارے اعمال لکھنے کے لیے ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعنی معزز لکھنے والے فرشتے۔ تو یہ انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، دوسرے برائیاں لکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہے قبر میں سوالات۔
تو قبر میں سوالات کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں یا نکیرین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی فرشتوں کی اور بھی کئی ذمہ داریاں ہیں۔ تو بہرحال جی یہ ہمارا ایک ٹاپک تھا ملائکہ کے بارے میں۔ اس میں کوشچن یہ آتا ہے ملائکہ سے کیا مراد ہے، یہ کوشچن آتا ہے کہ فرشتوں کے لیے قرآن میں کون سے الفاظ آئے ہیں، یہ کوشچن آتا ہے کہ مقرر فرشتوں کے نام، ان کی ذمہ داریاں لکھیں، یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ فرشتے کیسے مخلوق ہیں۔ اس ٹاپک کے بارے میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں۔ سر یہ اعمال لکھنے والے فرشتے یہ ہمارے یہاں کہاں موجود ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں؟ جی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں، یعنی نیکیاں لکھنے والا دائیں طرف ہوتا ہے اور برائیاں لکھنے والا بائیں طرف ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، کندھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بیٹھنے کا کانسیپٹ غلط ہے، دائیں بائیں ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابیں یا الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے، اس میں سے زیادہ تر شارٹ کوسچنز آتے ہیں، ایم سی کیوز آتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہے الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائیں وہ سب سچی کتابیں تھیں، ان کی تعلیمات بھی سچی تھی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ان کے دور میں ضروری تھا، ان کا دور گزر گیا تو شریعت اسلامیہ نے یا قرآن پاک کی تعلیمات نے ان تمام کتابوں کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے، یہ بھی شارٹ کوسچن آتا ہے، بک میں لکھا ہوا ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر تسلیم کیا جائے، ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی الہامی یا ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی تھی، لہذا رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے، ان کو بھی سچا سمجھا جائے۔ اسی طرح آیت قرآن بھی یہاں لکھی ہوئی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ تو گویا یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں آپ آیت قرآنی پیش کریں، تو پھر آپ اس آیت کا ترجمہ لکھیں گے جو بک پر لکھی ہے، ابھی میں نے پڑھی۔ اس کے علاوہ مشہور کتابیں اور ان کے انبیاء، یہ بھی ایک شارٹ کوسچن آ سکتا ہے اور بہت ہی مشہور کوسچن ہے۔ یہاں لکھے ہوئے ہیں 4 انبیاء کرام کے نام اور کتابوں کے نام۔ مشہور کتابیں الہامی کتابیں 4 ہیں۔ ایک ہے تورات یا توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسری کتاب ہے زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تیسری کتاب کا نام ہے انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور چوتھی آخری کتاب ہے قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس طرح آپ ایک اور پوائنٹ ہے، وہ ہے مشترک باتیں۔ تمام الہامی کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں، یعنی جو دین کی بنیادی باتیں ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اعمال کی جزا اور سزا، یہ جو نکات ہیں یہ تمام الہامی کتابوں میں مشترک تھے، کامن تھے۔ ایک اور ہیڈنگ مختلف باتیں، یہ بھی شارٹ کوسچن آتا ہے کہ تمام الہامی کتابوں میں کون کون سی چیزیں مختلف تھیں۔ تو آپ نے کہنا ہے ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف رہے ہیں، اس لیے پہلی الہامی کتابوں میں دین کے تفصیلی قوانین جدا جدا تھے، اور بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا۔ قرآن پاک نے بھی پہلی الہامی کتابوں کی تمام تفصیلی باتوں کو یا تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا، یعنی اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، قرآن ہی اب لائق عمل ہے، اب قرآن کی تعلیمات پہ ہی عمل کیا جائے گا۔ تو یہ پوائنٹ بھی میں نے یہاں لے دیا تھا، قرآن تعلیمات پر عمل۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اب کون سی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ پہلی کتابیں سچی تھی
ان کی تعلیمات سچی تھی، لیکن ان کا دور گزر گیا، وہ اپنے خاص دور، خاص قبیلے، خاص قوم کے لیے آئی تھی۔ لیکن قرآن پاک ایک آفاقی کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے، جامع کتاب ہے، یہ ہماگیر کتاب ہے، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ادنا و اعلیٰ، امیر و غریب، شاہ و گدا، ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے آپ صرف قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ اس ٹاپک کے بارے میں کوئی کوشچن؟ تو اس میں یہ شور کوشچن آتا ہے، الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم بیان کیجیے۔ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں آیت قرآنی پیش کیجیے۔ اور یہ تو بہت ہی مشہور کوشچن ہے، مشہور الہامی کتابیں کون کون سی ہیں، کن انبیاء پر نازل ہوئی۔ اسی طرح یہ شور کوشچن بھی آتا ہے کہ تمام الہامی کتابوں میں کون کون سی باتیں مشترک تھی۔ اس طرح یہ شارٹ کوشچن بھی آتا ہے کون سی باتیں مختلف تھیں، اور یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ اب کون سی الہامی کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلباء، آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا، امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔